نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہوا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا اعلیٰ عبادت، جس کو نماز کہا جاتا ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اس عبادت کو قائم اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس کے بعد ہمیں کچھ دیر کے لیے اس دین کی فکر عالی کی محنت کے لیے، جس دین عالی کی محنت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، اس محنت کی فکر کے لیے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہاں جو ایک ہم یہ سننے سنانے کا عمل کر رہے ہیں، یہ بھائیو دوستو، یہ کوئی رسمی نہیں ہے، یہ صرف ایسا عمل نہیں ہے کہ جو مہمان اپنے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں تو یہ ان کی ترتیب ہوتی ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک پیغام ہے اور یہ ایک دعوت ہے اور ایک کڑھن ہے، ایک ایسا غم اور فکر ہے کہ کیسے ساری کی ساری انسانیت راہ راست پر آ جائے۔ یہ ہمارا یہاں مل بیٹھنا اسی غم اور فکر کے لیے ہے۔ ایک ہوتا ہے مقرر بیان کرنا، تقریر سننا اور سنانا، ایک ہوتا ہے اپنے مقصد کو پہچاننا اور حضور والے غم اور درد کو اپنے اندر بیدار کرنا۔ حضور علیہ السلام کو اتنا غم و درد تھا اپنی امت کا، اور اپنی امت کے لیے اتنا زیادہ روئے کہ آج کی ماں بھی جو ہے اپنی اولاد کے لیے نہیں روتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور ان کی تکالیف اور ان کی مشقتیں اور ان کے دکھ درد جو آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حضور نے جو برداشت کیے ہیں، وہ تمام انبیاء کی تکالیف ایک سائیڈ پہ ہوں اور حضور علیہ السلام کی مشقتیں اور تکالیف جو میرے آپ کے لیے حضور نے برداشت کی ہیں، وہ ایک سائیڈ پہ ہیں۔ تو تمام انبیاء کی تکالیف اور مشقتیں جو اللہ پاک کے دین کی خاطر انبیاء نے برداشت کی ہیں، وہ حضور کی تکالیف اور قربانیوں کے سامنے ہیچ ہیں، وہ کچھ بھی نہیں۔ تو ہمارے اندر یہ غم اور فکر بیدار ہو جائے، ہمارے اندر یہ دکھ، ہماری آن ہر گھڑی یہ سوچ اور فکر بن جائے کہ کیسے یہ انسانیت راہ راست پر آ جائے، کیسے ایک ایک مرد عورت، ایک ایک جوان اور بوڑھا ناکامیابی کے راستے سے بچ کر کامیابی کے راستے پر آ جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کا مقصد حیات تھا۔ ان سے پہلے انبیاء علیہم السلام، ان کا بھی یہی فکر تھا کہ اور ان کی بھی یہی ڈیوٹی اور مقصد تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اللہ کی مخلوق کو یعنی کہ انسانوں کو اسباب سے اٹھا کر خالق کے اسباب کی طرف جوڑنا ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا محنت اور ان کا ایک ہم شکل اور ان کی ایک مشابہت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی یاد دہانی کے طور پر ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔
کہ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیں گے اور پھر ہمارے اوپر، اور جب ہم اوامر پر عمل نہیں کریں گے اور نواہی سے باز نہیں آئیں گے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام اور طریقے اور اللہ پاک کے احکام پر تعمیل نہیں کریں گے، تو ہمارے لیے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج ہمارے اندر کون سا ایسا گناہ یا ایسی کون سی برائی ہے جو موجود نہیں ہے، جو اس امت سے پہلی امتوں میں موجود تھی۔ لیکن اس وقت جو ہم انسانی شکل میں بیٹھے ہیں اور اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یا ہمارے دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، یہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ورنہ آج ہمارے اندر 110% وہ اسباب پائے جا رہے ہیں جو پہلی امتوں میں پائے جاتے تھے، جن کے اوپر پتھروں کا عذاب آیا، جن کے اوپر فرشتوں کی چیخ و پکار کا عذاب آیا، اور جن کے اوپر زلزلوں کا عذاب آیا، اور جن کے اوپر جو ہے پوری بستیوں کو اٹھا کر زیر زمین دھنسا دیا گیا۔ تو آج ہمارے اندر بھی وہی جو گناہ جن کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب اور اللہ کی پکڑ آئی ہے، آج ہمارے اندر سب کچھ موجود ہے۔ لیکن بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس وقت جو ہم اللہ کی پکڑ سے بچے ہوئے ہیں، تو اس کا مفاد یہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ مشفقانہ اور رحمت للعالمین کا مصداق ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتایا کہ میرا غم اور فکر، میرا درد اور میرا مقصد یہی ہے کہ تم نے خود بھی دین پر چلنا ہے اور ہر آنے والے انسان کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہماری کامیابی اللہ پاک نے کس چیز کے اندر رکھی۔ ہماری کامیابی اور ہماری عزتیں اور ہماری دنیا آخرت کی سرخرویاں وہ صرف اور صرف اللہ کے احکام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ہے۔ لیکن آج ہم کس کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ آج ہم کس کو عقل مند سمجھتے ہیں؟ آج جس کا کاروبار بڑا ہو، جس کا گھر کوٹھی اچھی ہو، جس کے پاس بڑے سے بڑی گاڑی ہو، اور جس نے زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لیا، آج ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ اور جس کے پاس اچھا کھانے کو نہ ہو، اچھا پہننے کا نہ ہو، اچھا رہنے کے لیے گھر نہ ہو، اچھا اس کا لباس نہ ہو، اچھی اس کی ذریعہ معاش نہ ہو، ہم اس کو بالکل ایک ناکارہ سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہاری زندگی کے اندر اللہ کے احکام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہیں، احکام خداوندی اور سیرت نبی ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے، لیکن ہمارے پاس کھانے کو لقمہ نہ ہو، پہننے کو کپڑا نہ ہو، اور رہنے کے لیے گھر اور چھت نہ ہو، اور پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہ ہو، ہم ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم بے کس و بے یار و مددگار ہیں، لیکن اللہ کا بھیجا ہوا دین ہماری زندگی کے اندر ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ اور اس کے برعکس ہمارے پاس دنیاوی اعتبار سے ہر سہولت موجود ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا مال معیشت ہو، اچھی جائیداد ہو، اچھا گھر ہو، اور لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت ہو کہ بڑا مالدار بندہ ہے، بڑا عقل مند بندہ ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑی اس کی واہ واہ ہوتی ہے، بڑی اس کی بات چلتی ہے دنیا کے اندر، لیکن اس کی زندگی کے اندر اللہ کے احکام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احکام خداوندی نہیں ہے، تو وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ تو بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ پاک نے ہماری کامیابی کس چیز کے اندر رکھی ہے؟ اپنے احکام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے اندر رکھی۔ اب اسباب کا چھوڑنا کا حکم نہیں ہے، دنیا کے اندر لگتے ہوئے کہ ہم کیسے اللہ پاک کی عبادت کریں اور کیسے ہمارا ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہمارے لیے دنیا آخرت کے لیے بھلائی کا ذریعہ بن جائے، اس کے لیے ہمیں اس قرآن کو اور اس دین محمدیہ کو پڑھنا پڑے گا۔ کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے
جب ہم اس کو سیکھیں گے تب جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر جب ہمارے دلوں کے اندر ہوگا تو ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اور جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت نہیں ہوگی، اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا، تو اللہ پاک کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں اور قرآن کے اندر ہمیں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے تعارف کے لیے، اپنی ذات کی پہچان کے لیے پورا قرآن نازل فرمایا کہ اگر ہم اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو پہچانیں گے تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی ہمارے دل کے اندر بیٹھے گی، اور جب اللہ کی عظمت اور کبریائی اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہوگی تو ہمارے لیے اللہ کے احکام کو پورا کرنا آسان ہوگا۔ آج ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، حج کرنا بہت مشکل ہے، اور سیرت نبی پر عمل کرنا مشکل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق اور ان کی طرز زندگی کو اپنانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں، ہم نے اس کو پڑھا نہیں۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی کبریائی ہوگی تب جا کے ہمارے لیے اللہ کے راستے میں چلنا اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا بہت آسان ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اللہ پاک کی ذات کو ایسا پہچانا اور ایسے عظمت اور محبت اپنے دلوں کے اندر ڈالی، فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے دلوں پر 13 سال ایمان کی محنت کی۔ 13 سال تھوڑا سا عرصہ نہیں ہے، 13 سال کا بچہ جو ہے وہ جوان اور بالغ ہو جاتا ہے۔ 13 سال کی محنت کے بعد جب اللہ پاک کا حکم آیا نماز کا، تو اللہ پاک کی طرف سے جیسے ہی نماز کا حکم ملا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایسے خوش ہوئے، اور اتنی ان کی خوشی کی حد کہ آج کی مثال کے طور پر جیسے بچے کو کوئی قیمتی تحفہ دے دیا جائے یا کچھ اس کو زیادہ رقم دی جائے تو وہ کیسے اچھلتا کودتا ہے، کیسے اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہوتی، اسی طرح جیسے سب سے پہلے نماز کا حکم نازل ہوا تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اتنا خوش ہوئے کہ کافر لوگ ان کو دیکھ کر وہ پوچھنے لگے ان کو کون سے خزانے مل گئے۔ بھائی دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے اس حکم خدا بندی پر اتنا آسان تھا کہ جیسا آج ہمارے لیے نماز چھوڑنا آسان ہے، ان کے لیے نماز پڑھنا آسان تھا۔ تو ان سے پوچھا کافروں نے تمہیں کون سے خزانے ملے؟ صحابہ نے فرمایا ہمیں خزانے نہیں ملے بلکہ ہمیں خزانوں کی کنجیاں ملی۔ ہمیں جو بھی کوئی مسئلہ ہو، ہمیں جو بھی کوئی تکلیف ہو، ہمیں کوئی بھی کوئی ضرورت ہو تو ہم نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہماری ہر مسئلے کو حل کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فوراً نماز کی طرف جاتے، اور نماز پڑھ کے اپنے اللہ سے اپنا مسئلہ حل کرواتے، اپنی مشکلیں آسان کرواتے، اپنی جو تکالیف وہ دور کرواتے۔ تو یہ نماز ایسا عمل ہے محترم بھائیو بزرگو دوستو، اس کے بارے میں فرمایا مختلف تفسیر ہیں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ اس نماز کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے زمین پر بھی پیش کیا، پہاڑوں پر بھی پیش کیا، آسمانوں پر بھی پیش کیا، فَأَبَيْنَ سب نے انکار کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ انسان نے اپنے ذمے لے لیا۔ تو یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کو زمین، آسمان، سمندر، دریا، پہاڑوں نے ادا کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ انسان کے ذمہ لگ گئی۔ جب بھی انسان اس عبادت پر عمل کر کے اللہ سے مانگے گا، اللہ پاک اس کا ضرور مسئلہ حل فرمائیں گے۔ تو یہ نماز ایک ایسا ذریعہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے سے مانگنے کے لیے دیا۔ آج ہمارے اندر 95% بے نمازی ہیں، اور 5% ایسے نمازی ہیں جن کی نماز بالکل درست نہیں۔ ہاں جی، کسی کو نماز کے فرائض کا نہیں پتہ، کسی کو نماز کے واجبات کا نہیں پتہ، نماز کے مستحبات کا نہیں پتہ، نماز کے نواقص کا نہیں پتہ، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں، عادت بن گئی، بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں، 70 سال نماز پڑھے گا، وہاں جا کے ایک نماز بھی اس کو اجر نہیں ملے گا۔
کیوں نہیں ملے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا پڑھ رہا تھا، مجھے یہ نہیں پتا نماز کس چیز سے ٹوٹ جاتی ہے، کس چیز سے مکروہ ہو جاتی ہے، کس وقت نماز پڑھنی چاہیے، کس وقت نہیں پڑھنی چاہیے، ان چیزوں کا علم ہی نہیں۔ اس علم کے بغیر ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری نماز کے ذریعے سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی رزق میں بہت بے برکتی ہے، رزق کے اندر تنگی ہے۔ اب اتنا پتہ نہیں ہے کہ میری نماز ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ ان کے گھر کے اندر فاقہ آیا، ان کے گھر کے اندر فاقہ آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی ہوئی تھی، اور آج تک یہ تعلیم ہم تک پہنچ گئی اور آگے قیامت تک چلتی رہے گی کہ جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ پاک سے نماز نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو، اللہ تمہارے ضرورت کو پورا کرے گا۔ تو فرمایا صحابی مسجد میں گئے، گھر کے اندر فاقہ ہے، مسجد کے اندر گئے، جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ سے مانگا۔ گھر آئے تو گھر میں کچھ بھی نہیں، حالانکہ حضور نے تو فرمایا نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ پورا کرے گا۔ اب اس نے دیکھا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں آیا، وہ پھر مسجد میں گئے، پھر وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، پھر گھر میں آئے، پھر دیکھا کچھ نہیں۔ اب یہ نہیں کہا کہ نماز سے مسئلہ نہیں حل ہو رہا، یہ کہا کہ میری نماز میں کوئی کمی ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں، میری عبادت کے اندر کمی کوتاہی ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں۔ پھر دوبارہ گئے، پھر بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ وضو کر کے نماز نفل پڑھے اور اللہ سے رو رو کے دعا مانگی، اور جب گھر واپس آئے تو سارے برتن اناج سے بھرے پڑے، سارے برتن کیا ہے؟ اناج سے بھرے پڑے، آٹے سے بھرے پڑے۔ تو اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے نماز کے علم کو سیکھا، نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات، یہ ساری چیزیں جب انسان کو یاد ہوں گی تو وہ نماز اللہ کے ہاں اس کے مسئلے حل کرائے گی۔ تو میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہمارے یہ دو چیزیں، کلمہ اور نماز، یہ درست ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں علم کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہر مرد اور عورت پر اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ اس کو حلال اور حرام، پاک اور ناپاک، جائز اور ناجائز اس کا پتہ چل جائے، سمجھ آئے۔ اب کلمہ نماز کے اندر ہمارا دھیان پیدا ہو جائے، اس کے لیے اللہ کا ذکر کرنا۔ فرمایا ایک بندہ جب سبحان اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے تو جنت کے اندر اس کے لیے اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے کہ اس کے سائے کے اینڈ تک 500 سال تک عربی نسل کا گھوڑا بھاگتا رہے تو وہ اس کے سائے کے کنارے تک نہ پہنچ سکے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اللہ کا ذکر ہے کہ صبح شام اس کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک موت کے علاوہ اس کی ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر مصیبت کو دور فرما دیتے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب مسلمان کلمہ منہ سے ادا کرتا ہے تو فرمایا حدیث کے اندر اس کے منہ کے اندر سے ایک سبز رنگ کا پرندہ نکلتا ہے، وہ جاتا ہے پہلے آسمان تک، دوسرے آسمان تک، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کراس کر کے اللہ کے عرش معلیٰ کے ساتھ جا کے جڑ جاتا ہے اور وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا وہاں پر ایک ستون ہے نور کا، وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ وہ اللہ پاک جاننے کے باوجود اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیوں حرکت کر رہا ہے، یا پرندے سے کہتے تو کیوں پھڑپھڑا رہا ہے، تو وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے فلاں بندے نے تیری زمین پر فلاں جگہ فلاں ٹکڑے میں تیرا کلمہ پڑھا لیکن ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا گواہ ہو جا، میں نے اس کی بخشش کر دی۔ تو یہ کتنا بڑا ہے۔ تو ہمارا ایمان اور کلمہ نماز یہ ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے اللہ کا ذکر کرنا، سمجھ آئی۔ اب یہ چیزیں ہماری محفوظ ہو جائیں کہ ہم نیک اعمال تو کرتے رہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کے اوپر زندگی گزارتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اب یہ ہمیں اس کا اجر بھی آخر میں جا کے چاہیے، یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اس کے لیے ہمیں دوسروں کا اکرام کرنا، دوسروں کی عزت کرنا، مسلمانوں کے آداب کا خیال کرنا، اپنے پڑوسیوں کے حق کا ادا کرنا اور اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنا۔ فرمایا حدیث کے اندر جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور علماء کرام کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ایک آدمی نمازی ہے، بڑا بڑا حاجی ہے، بڑا پرہیزگار اور متقی ہے، لیکن اس سے ہر کوئی پریشان ہے۔ گھر کے اندر وہ جاتا ہے
تو اس کے بچے اس سے ایسے درس جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ہمارے گھر کے اندر کوئی جلات آ گیا، اس کے معاملات خراب ہیں، اس کے اخلاق بہت برے ہیں۔ حالانکہ نماز تو فرما رہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو ہر برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن یہ نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، تسبیحات بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے، معاملات میں دو نمبری کر کے، یا اپنے دنیاوی کسی کام میں وہ غلط کام کر کے اپنا سب کچھ وہ ضائع کر رہا ہے۔ اب میرے محترم بھائی اور بزرگوں دوستو، یہ چیزیں ہماری مقبول ہو جائیں، اس کے لیے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے کہ ہم جو بھی عمل کریں، چھوٹا ہو بڑا ہو، نیکی کا جو بھی کام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے بھائی کریں۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں اس لیے آئیں کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نہ آئیں کہ مجھے لوگ دیکھ کے نمازی کہیں گے۔ میں قرآن کی تلاوت اس لیے کروں کہ میں اللہ کا حکم سمجھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، مجھے یہ نہ سے دل میں آئے کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھوں، لوگ مجھے کہیں گے بڑا نیک و پرہیزگار ہے، بڑا نمازی ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو بھی عمل کرو گے، فرمایا کل قیامت کے دن جس کو دکھانے کے لیے ہم نے جو عمل کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں اس کے سپرد کر دیں گے کہ جا تو نے فلانے کو دکھانے کے لیے یہ کیا تھا، اسی سے جا کے اس کا اجر لے لے۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں دوستو، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے دلوں کے اندر آ جائیں، ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، ہمارے سارے اعمال محفوظ ہو جائیں، اور ہمارے سارے اعمال جو ہیں اس کے اندر اللہ کا دھیان اور اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اس کے لیے نبیوں والی محنت کہ ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اس کی دعوت دینا، تو لوگوں کو دین کی طرف بلانا کہ کیسے ہماری دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے فرمایا دین کے اندر رکھی۔ اسی دین کے محنت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، سب نے یہی محنت کی۔ ہر نبی نے، کوئی نبی آتا تھا محلے کے لیے، کوئی نبی آتا علاقے کے لیے، کوئی نبی آتا شہر کے لیے، اور کوئی نبی آتا تھا ضلع کے لیے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی صبح تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نبی بن کے آئے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ جیسے کوئی نبی آتا تھا پچھلے نبی کی ذمہ داری ختم ہو جاتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کی یہ امت ایسی امت ہے کہ اس کا کام، اس کا مقصد نبیوں والا مقصد ہے، اس کا کام نبیوں والا کام ہے، اس کا غم اور فکر نبیوں والا غم۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے صدقے یہ میرے آپ کی کام کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو سیکھنا ہے۔ ہمارا مقصد تو دنیا کے اندر آنے کا یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگ جائے، ساری زندگی اللہ کے دین پر محنت کرتے کرتے گزر جائے، ایسے صحابہ نے گزاری۔ ان کو اللہ کا حکم ہوا، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، انہوں نے اپنے علاقے چھوڑ دیے، حضور علیہ السلام کی اقتداء چھوڑی، اللہ کے راستے میں نکل گئے، سمجھے، مسجد نبوی کی نمازیں چھوڑی، مکہ مکرمہ کی نمازیں چھوڑ کر ساری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ کیوں؟ تاکہ ہم تک یہ دین پھیل جائے، ہم تک یہ دین پہنچ جائے۔ اب آگے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس کے محفوظ بھی کرنا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس دین کو عام کرنا ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہر دن ہر رات اللہ کے راستے میں گزرے، لیکن ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہمارے ایمان جذبات کمزور ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں میں پھنس گئے، اپنے کاروبار میں پھنس گئے، دنیا داری میں پھنس گئے۔ علماء کرام، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو دنیا سے جا چکے اللہ پاک ان کی درجات کو بلند فرمائے، جو اس وقت موجود ہیں اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھے ان پر، امت کے اوپر۔ فرمایا انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے ایک ایسی ترتیب بنائی ہے، قرآن حدیث کی روشنی، اپنی کسی مولوی کی بنائی ہوئی نہیں، کسی اپنے عالم کی بنائی نہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے ایک ایسی ترتیب بنائی ہے کہ اگر ہم اس کے مطابق اپنا جان مال وقت اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تاکہ یہ دین پوری دنیا کے اندر زندہ ہو جائے، تو ہمیں پوری زندگی یہ دین محنت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے اس کام کو سیکھنے کے لیے فرمایا 4 ماہ ہے، 4 ماہ لگا کر اس کام کو سیکھنا ہے، اور اس کو سیکھ کر پوری زندگی ساری دنیا کے اندر لے کے پھرنا۔ اس کے لیے پہلے فرمائیں اس کام کے لیے 4 ماہ کے لیے کون کون بھائی تیار ہے؟ فرمائیں بھائی۔ اللہ پاک اب سب کے لیے آسان فرمائے۔ سارے ساتھی ارادہ فرما لیں، نیکی کا ایک ارادہ کرے گا ایک نیکی ملے گا۔
مكان